میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ذوالکفل اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85-86 کے اندر اس کا ذکر ہے، ان کی زندگی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ سورہ سعد کی جو سورہ نمبر کی سورت 38 نمبر سورت ہے اور آیت اس کی 48 ہے، اس میں بھی ذکر ہے حضرت ذوالکفل۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں اور ان کی خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کیسے بھیجا۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے نبی آئے ہیں، ان کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں، ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا جانشین کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں یا شاگرد کہہ لیں، ان کو مقرر کیا تھا اور ان کے اوپر کچھ بلکہ تمام لوگوں کو جمع کر کے بولا، مجھے وہ اس بندے کو اپنا خلیفہ بنانا ہے جو میری ان 3 باتوں پہ عمل کرے گا۔ ایک تو رات کو قیام کرے گا اور دن میں روزے رکھے گا اور غصہ نہیں کرے گا۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کون ایسا بندہ ہے جو میرا جانشین یا خلیفہ بننا چاہے اور ان باتوں پہ عمل کرے، میرے سے وعدہ کرے۔ تو حضرت ذوالکفل نے اس کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ آپ کو ایک مختصر سا اس کا تحریر ہے جو ادارہ معارف الحدیث والوں نے لکھی ہے، پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ ایک واقعہ سمجھ لیں کہ ایک کسی کی زندگی کا پورا خلاصہ ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ نبیوں کی زندگی انسانوں کے لیے ہدایت ہے، آخرت بنتی ہے اس سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ جس کے پاس ٹائم ہو وہ سنیں، جس کے پاس ٹائم نہیں ہو وہ نہ سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بڑے غور سے سمجھ کے سکون سے سنا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ کسی علاقے کے چیئرمین کا، چودھری کا پیغام ہو یا کوئی اور انعامات کا پیغام ہو یا کوئی انسان کے فائدے کا کام ہو، دنیاوی فائدے کا، تو انسان اس کو بڑے غور سے سنتا ہے، مال و دولت کا فائدہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، جنت جہنم کی بات ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ تو اس فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، ان نبیوں کی زندگیوں کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے اور انہوں نے جیسے زندگیاں گزاری ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تمام نبیوں کا مجموعہ جو ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ کے نبی کے توسط سے ہی یہ قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام وہ نبی، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ انہیں ذوالکفل اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بعض عبادات بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا۔ ان کا قیام شام میں تھا۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک نبی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت الیسع علیہ السلام تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں
تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو شخص 3 باتوں کی ذمہ داری قبول کرے گا میں اسے اپنا جانشین بناؤں گا۔ دن میں روزے رکھے گا، رات کو قیام کرے گا، غصہ نہیں کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نبی نے اسے واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر لوگوں کو جمع کیا اور وہی اعلان کیا۔ وہی شخص پھر کھڑا ہوا اور بولا، میں قبول کرتا ہوں۔ تب نبی الیسع علیہ السلام نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ پھر ایک دن ابلیس ایک کمزور بوڑھے کی شکل میں اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ قیلولہ دوپہر کا آرام کر رہا تھا۔ وہ دن رات نہیں سوتا تھا سوائے اس تھوڑی دیر کے آرام کے۔ بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک مظلوم بوڑھا شخص۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بوڑھے نے کہا، میرے اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس نے اسے بٹھایا اور اس کی بات سنی اور معاملہ طول دینے لگا، یہاں تک کہ معاملہ طویل ہو گیا سناتے سناتے۔ تو دوپہر گزر گئی۔ بوڑھے نے کہا، جب آپ اپنی مجلس قضا میں بیٹھیں تو مجھے بلوا لینا تاکہ میں اپنا حق لے سکوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ وہ شخص اپنی مجلس میں بیٹھا اور دیکھنے لگا کہ شاید وہ بوڑھا آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ پھر وہ گھر واپس چلا گیا۔ پھر جب دوپہر کا وقت آیا تو وہ اپنے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، وہی مظلوم بوڑھا شخص۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں گا تو آنا؟ بوڑھے نے کہا، وہ لوگ میری قوم والے بڑے بدکار لوگ ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ گئے ہیں تو وہ مجھے میرا حق دے دیتے ہیں، اور جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو وہ مجھے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، جب میں بیٹھوں تو آ جانا۔ اس دوران آرام کا وقت گزر گیا۔ وہ مجلس میں بیٹھا اور اس بوڑھے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ پھر نیند کا غلبہ ہونے لگا تو وہ گھر لوٹ آیا اور اپنے گھر والوں سے کہا، کسی کو اس دروازے کے قریب نہ آنے دینا تاکہ میں کچھ دیر سو سکوں، کیونکہ مجھے نیند کی سخت ضرورت ہے۔ جب وہ وقت آیا وہ بوڑھا پھر آیا، مگر کسی نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو گھر کی دیوار میں ایک سوراخ دیکھا۔ وہ اس میں سے داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور کہا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا، میں دروازے سے نہیں آیا۔ پھر وہ دروازے کی طرف گیا تو وہ ویسا ہی بند تھا جیسے اس نے بند کیا تھا۔ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم اللہ کے دشمن ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے چاہا کہ تمہیں غصہ دلاؤں مگر تم غصہ نہیں ہوئے۔ کیا تم وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم اللہ کے دشمن ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے چاہا کہ تمہیں غصہ دلاؤں مگر تم غصہ نہیں ہوئے، بس اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے اسے ذوالکفل کہا گیا، کیونکہ اس نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں ذوالکفل کی بہترین تعریف فرمائی اور انہیں صابرین میں شمار کیا، اور انہیں ان برگزیدہ بندوں میں شامل کیا جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے چن لیا تھا۔ انہوں نے سب سے کامل اخلاق، بہترین اعمال اور عمدہ صفات اختیار کی۔ وہ شام میں مقیم رہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وفات دی، اور اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حضرت ذوالکفل کا واقعہ پیش کیا ہے، سنایا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر
85-86 سورہ سعد کی آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ تفسیر میں جائیں، تفسیر میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے پیغام ہیں، نبیوں کی توسط سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، راتوں کو قیام بھی کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اور غصہ نہیں کرنا۔ غصے کو کنٹرول کرنے والا بہت بہادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے والا بنا دے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک، جنوں تک پہنچائیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ تو یہ ویڈیو کو بار بار سنیں، بار بار سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کو دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، جب بھی قرآن مجید کا ذکر آئے، شروع میں آخر میں اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔